سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، بعد از نشہ انصری و ہرکرا فیض و ہدایت عظیم را می رسید بتوسط عیشا می رسید۔ پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد جس کسی کو بھی ولایت ملتی رہی وہ حضرت علی مرتضیٰ کے وایا سے ملتی رہی، حضرت علی بانٹتے رہے۔ کیا کہتے چہ ایشان نزد نقطۂ منتہائے این راہ اند، کیونکہ مولا مرتضیٰ اس فیضان کے مرکز کا آخری نقطہ ہے، وہ مرکز این مقام تعلق ایشا تعلق دار کا، اس مقام کا تعلق صرف حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ ہوں کہتا تساں ناراض ہو یہ ایک گل کریو شیعہ کی فائدہ پہنچ سی، کل تساں قرآن مجید دی آیتاں وچوں کڈنیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات قرآن وچ لکھے، ایک کہتا بیان کریے تو عیسائیوں کی فائدہ پہنچ سی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وچوں کڈو، اس بات ہے کہ بیان کرو تو یہودیوں کے فائدہ پہنچنا۔ اب یہودیوں کو فائدے سے روکنے کے لیے یا نصرانیوں کو روکنے کے لیے ان قرآن مجید کی آیتوں کو دبا لو گے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کو رب نے یہ عطیہ عطا فرمایا ہے، وچوں دور حضرت امیر تمام شد این منصب عظیم القدر بحضرات حسنین ترتیباً مفوض و مسلم گشت۔ کہتے حضرت مولا مرتضیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر یہ منصب عظیم جو ہے حسن اور حسین کو ترتیب وار سپرد کیا گیا، اور بعد از ایشاں ہما منصب ہر یکے از ائمہ اثنا عشرہ علی ترتیب و تفصیل قرار گئے۔ امہ ٹی وی پر کسی مولوی صاحب سے پوچھا گیا، بتاؤ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا جو پاؤں ہے یہ ولیوں کی گردن پر ہے یا براق پر؟ سرکار نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات حضرت والی بغداد نے اپنے کندھے پر اٹھا کے تو براق پر سوار کیا تھا۔ یہ ان کا یہ کہاوت سی بنی ہوئی ہے، ثبوت اس کا کوئی نہیں۔ پوچھا 12 امام جو ہیں، ان کا یہ شیعہ کے امام ہیں، اور تو کہلاتا مجددی ہے، نقش بندی ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا تو کسی اور کی بندی ہے۔ ہاں اس جگہ کہتے ہیں اس کے بعد حسن حسین کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ عہدہ ان کے سپرد ہوا۔ مولوی سچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، مولوی جھوٹوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ولی صرف سچوں کے پاس ہوتے ہیں، جھوٹوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اس لیے جو قوم اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت کرنا چاہے وہ اپنے مولوی نہ پیش کرے، مولوی مرزائیوں کے پاس بھی ہیں۔ میری ریسرچ کے زمانے میں ایک یہودی میرا سپروائزر رہا ہے، ایک کرسچن میرا سپروائزر رہا ہے، ایک جاپنیز لا مذہب ہے وہ رہا ہے۔ آیتیں قرآن مجید کی ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، یعنی عالم ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں، بخاری کے حدیثیں ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، لیکن تھے اہم پکے بے ایمان۔ وجہ کیا؟ کہ علم اور کفر دونوں ایک برتن میں سموئے جا سکتے ہیں، لیکن کفر اور ولایت ایک برتن میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا، کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ایک برتن میں جمع نہیں ہو گئے۔ اگر ائمہ اہل بیت کے سوا کسی کا دین پختہ ہوتا، اس کے پاس شہادت کیا تھی کہ میرا دین سچا ہے؟ پوری ملت اسلامیہ میں اسلام کے سچا ہونے کی شہادت ائمہ اہل بیت تھے۔ یہ کہتا ہے وہ شیعہ کے امام ہیں۔ اگر میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے 12 اماموں کو اہل سنت کے امام مانا، تو پھر ایک منٹ تشریف لا، ایک منٹ تشریف لا۔ تساں کی زیارت کرنا کہتا کہتا تساں نے کھویا پر پانی پینے نا، یعنی از باقی 12 امام و عیشا این اند۔ اول امام حضرت علی، دوم امام حسن، سوم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام محمد باقر، ششم امام جعفر صادق، اور ہفتم موسیٰ کاظم،
اشتم امام علی موسیٰ رضا اور نوم امام محمد تقی اور دہم امام نقی اور یازدم امام حسن عسکری اور 12ویں امام مہدی آخر الزمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہتے ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ کے ریکارڈ میں یہ اہل سنت کے امام ہیں نا۔ ولایت جن سے ملتی ہے ان کی سچائی میں شک کیا ہے؟ اگر یہ ان کے امام ہو تو پھر تم جھوٹے ہو، کیونکہ سچے جو ہیں وہ ان کے امام ہیں، اگر وہ ان کے امام ہو تو پھر وہ سچے، تم جھوٹے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے سوا دنیا میں سچی قوم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم سنیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی تحقیقات سے یہ دریافت کیا ہے، تجربات سے دریافت کیا ہے۔ تجربات کیسے کہتے ہیں؟ سلوک کے سبق آپ کریں، اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے سلوک کے سبق نہیں چلیں گے۔ اپنے مشاہدے میں جب بات آ جائے اس کا نام ہے تجربہ۔ ہاں ہاں، بہت ساری باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مگر ضرورت دین کے لیے کرنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ 12 امام آل بیت کے جو ہیں یہ آل سنت کے امام ہیں، یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے امام ہیں، یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے امام ہیں۔ دنیا میں ہر انسان پابند ہے کہ حق کا ساتھ دے، حق پابند ہے کہ علی کا ساتھ دے۔ پیغام لے کے نہ آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ چلے گا۔ اب بتا کس منہ سے محی الدین ابن عربی کی عبارت پیش کرتا ہے؟